أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ذوالحجہ کے مہینے 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد اپنی وفات تک کبھی اس شہر سے باہر نہیں نکلے۔ اپنی زندگی کے آخری ہفتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی علاقوں خاص طور پہ شام اور فلسطین کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت ایک نوجوان کمانڈر اسامہ بن زید کر رہے تھے اور اس میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ فیصلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کیا گیا، جس سے اس مہم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب المرگ ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک طویل عرصے تک اعتکاف میں رہے، اپنے صحابہ سے الوداعی جذبات کا اظہار کیا اور دین کی تکمیل کی نشاندہی کرنے والی وحی وصول فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے بعد بیمار پڑ گئے اور اپنی بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک نمازیں پڑھائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی اجازت چاہی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، دعائیں پڑھیں، آپ پر پانی ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیلی، لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے لیے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اپنی کمزور حالت کے باوجود آپ اپنی زندگی میں آخری نمازیں بھی پڑھاتے رہے، لیکن انہیں مختصر رکھا، جس سے صحابہ کرام میں تشویش بڑھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کئی نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنانے سے منع فرمایا، یہود و نصارہ کے اس عمل سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جس پر ان کی کوئی ذمہ داری یا حق تھا جو انہوں نے پورا نہیں کیا، یا کوئی قرض جو انہوں نے ادا نہیں کیا، تو وہ قیامت سے پہلے آ کر اپنا دعویٰ پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک بندے کے بارے میں بات کی جسے دنیا اور اپنے رب کے درمیان انتخاب دیا گیا اور اس نے اپنے رب کو چنا۔ اگرچہ صحابہ نے ابتدا میں سوچا کہ یہ شاید کسی اور کا حوالہ ہے، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ جس بندے کا ذکر کیا گیا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو تسلی دی، ان پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا اور اسلام کے اس خاص رشتے کی تصدیق کی جو ان کے درمیان تھا۔ امامت کی ذمہ داری اور مسجد کے دروازے سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے کھولے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کے تمام دروازے جو نجی گھروں سے نکلتے ہیں انہیں بند کر دیا جائے، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کے دروازے کے، جس سے ان کی منتخب اور ترجیحی حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے نمازوں کی امامت کا کردار سنبھالا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری جماعتی نماز بھی شامل تھی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد فرمایا اور اپنی دولت اور سامان مسلمانوں کو دے دیا۔ اپنی وفات کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک خچر، ایک زرہ جو گروی رکھی ہوئی تھی اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت کی ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دی اور دنیاوی چیزوں پر جنت کے ابدی انعامات اور اللہ سے ملاقات کو ترجیح دی۔ آخری بار جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور مسجد کے درمیان کے پردے کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے نمازیوں کو نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ یہ صحابہ کرام کی ان سے آخری ملاقات تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید سر درد میں مبتلا تھے، آپ کو تیز بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات سے پہلے اپنے منہ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ایک مسواک طلب کی
اپنے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دعا میں حرکت کرتے دکھائی دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت، رحمت اور اعلیٰ ساتھیوں کے ساتھ ہونے کی دعا فرمائی اور آپ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے مسلمانوں کو صدمے اور دکھ سے دوچار کیا، اور وہ یہ غیر یقینی کیفیت میں تھے کہ کیا کریں۔ اس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سن کر ایک پرجوش تقریر کی، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شدید غم اور خالی پن کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تدفین کے مراحل ادا کیے گئے، اور صحابہ کرام اور دیگر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمازیں ادا کی۔ صحابہ اور اہل مدینہ کے لیے ایک عظیم نقصان اور عظیم محرومی تھی۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی پیروی کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.